پریشان نہیں ہونا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ان کی اپنی کتابوں سے وہ ان کا بندہ حوالہ پیش کر رہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر وہ خلیفہ گزرا ہے جس نے مسلمانوں کے لیے تو نظام بنائے، وظیفے بنائے، نہریں بنوائیں، عدالتیں بنوائیں، فوج کے ادارے بنوائے، پولیس کے ادارے بنوائے، ڈاک کے ادارے بنائے، مساجد بنائیں، غریبوں کے لیے ادارے بنوائے، لیکن عمر وہ گزرا ہے مسلمانوں کا خلیفہ جس نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک بھائی بھی وراثت میں نہیں چھوڑا. مانگا تو نوح نے بھی تھا، اللہ بیٹا دے دے، ان ابنی من اہلک انہو لیس من اہلک، تیری آل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیوں اس کے عمل صالح؟ اللہ میری آل ہے مجھے دے دے. نہیں، تیرے لیے بہتر نہیں. حضرت ابراہیم نے اپنا باپ مانگا، اللہ دے دے، فرمایا بہتر نہیں. میرے آقا نے اپنا چچا مانگا، فرمایا تیرے لیے بہتر نہیں، تیرے لیے بہتر نہیں. اور جب عمر مانگا دے دیا، کیوں؟ بہتر ہے. میں تفسیر میں نہیں جا رہا، میں شارٹ کر بیان کر رہا ہوں. وہ بس بولو ذرا میرے ساتھ. عمر بہتر، اگر بہتر نہ ہوتا مجھے یقین ہے کہ اللہ نہ دیتے اللہ. لیکن میں کیا کروں؟ مفسرین کرام نے هو الذی ارسل رسولہ فی الہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر مکمل ہی عمر کے کردار پہ ہوتی ہے. یہ تفسیر مکمل ہی عمر کے کردار پہ ہوتی ہے. وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے، وہ عمر جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. گوڑے کے میں سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ. قرآن سے رحماء کا حوالہ. قرآن کہے رحماء بینہم، دنیا والے کہے وہ جھگڑتے تھے. میں قرآن کی مانوں یا دنیا والوں کی مانوں؟ قرآن کی. آپ قرآن کی مانیں گے یا دنیا والوں کی مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل تھے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبتیں بانٹتے تھے. بتاؤں کیسی محبتیں؟ حضرت عثمان کا پوتا، عثمان کا پوتا حضرت علی کی پوتی سے بیاہ کرتا ہے. مروان، اس کا نکاح حسن کی بیٹی سے ہوتا ہے. یہ علی کی پوتی ہے. مروان کا نکاح حضرت عثمان کا پوتا ہے. حضرت حسن نے یہ بیٹی کا رشتہ اس لیے دیا. آپ لوگوں کو رشتہ اس لیے دیتے ہو جس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضرت عثمان کا بیٹا مروان، اس کا نکاح ہوتا ہے حسن کی بیٹی سے. ایک اور بیٹا حضرت عثمان کا، اس کا نکاح ہوتا ہے حسین کی بیٹی فاطمہ سے. یہ محبتیں ہیں یا دشمنیاں؟ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں.
اس کے بعد میں زیادہ تفصیل میں نہیں چھائے جاؤں اس حوالے سے رحماء بینہم. حضرت حسین کی بیٹی کا نام ہے لیلا. کیا نام؟ لیلا کا بیٹا ہے علی اکبر. یہ تو نام سنا ہوگا. علی اکبر شہید ہوا نہیں شہید ہوا کربلا میں. علی اکبر حسین کا بیٹا ہے. علی اکبر کی ماں ہے لیلا. لیلا کی ماں ہے میمونہ. میمونہ بیٹی ہے ابو سفیان کی. میں کیوں جا کے سناوا پہلے کیا سناوا نا کہ ابو سفیان کو سبحان اللہ. سر وقت میں کیڑی کیڑی گل دسی اسی نوں منو نہیں کر کے کرنا تو بندہ کتوں پڑھ کے لے کے آئے. سبحان اللہ. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا. اس میں شیر و شکر ہے, آپس میں وہ رشتے کر رہے ہیں اور یہ رشتے ہم سے پوچھ کے انہوں نے نہیں کیے, انہوں نے رشتے خود محبت میں کیے. اور اسی لیے حسین سے میری محبت تو لمبا والو حسین سے میری کربلا سے شروع نہیں ہوتی, گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی. کربلا سے شروع نہیں ہوتی میری محبت. میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے اور گود مصطفیٰ کے یہ مناظر مجھ تک صحابہ نے پہنچائے. مجھ تک پہنچانے والے صحابہ نے. صحابی رسول پیارے آقا کے دروازے پہ پہنچتا ہے, دستک دیتا ہے. پیارے آقا باہر تشریف لائے. جاڑے کا موسم تھا, سردیوں کا موسم تھا. پیارے آقا نے اپنے اوپر کملی اوڑھ رکھی ہے. صحابی کہتے ہیں میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا لیکن مجھے مسئلہ بھول گیا. میں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ آپ دوپہر میں اتنے موٹے نہیں تھے, ابھی بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں. پیارے آقا نے اشارے سے کہا میرے کندھے سے چادر اتار. صحابی کہتے ہیں میں نے چادر اتاری تو میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا, بائیں بغل میں حسین تھا. میرے پیارے آقا نے حسن کا سر لیا, اسے سونگا. حسین کا سر لیا, اسے سونگا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں. یہ اللہ نے جنت سے میرے لیے پھول بھیجے. میری محبت حسین کے ساتھ گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. میری محبت حسن کے ساتھ گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے. اور میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ جانا چاہتا ہوں. اگر جاگ رہے ہو, اگر یوں کر رہے ہو, بولنا نہیں تھک جاؤ گے, یوں کر. پروگرام علی شیر نے دیا تھا. مولانا نذیر صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ لازمی پہنچنا ہے اور اللہ کی وہ خود بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں, میری اجازت دیں. حضرت حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی دنیا میں بندہ مل سکتا ہے جو کہے مجھے حسین سے محبت نہیں اور وہ حضور کا امتی؟ نہیں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. حسن پیارے آقا کا نواسا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ہے. حسن کو پیارے آقا نے گھٹی دی کہ نہیں؟ حسن کے کانوں میں اذان کہی یا نہیں؟ حسن کو اپنی زبان چسائی یا نہیں؟ جی چسائی. حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا یا نہیں؟ حسن حضور کے سجدے سے کھیلتا ہے یا نہیں؟ حسن علی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ حسن فاطمہ کا رخت جگر ہے یا نہیں؟
حسن کا نانا مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ حسن کی نانی خدیجہ ہے یا نہیں؟ حسن نوجوانان جنت کا سردار ہے یا نہیں؟ حسن شہید ہے یا نہیں؟ حسن کا تذکرہ کیوں نہیں؟ میرا دل تو ایسی بھی گونگے بھی بولتے لیکن جنہوں میں بخل اندر بڑے ہوئے میں کی کر سکتا حسن علی دا پتر نہیں، فاطمہ دی اکھاں دا چین نہیں، حضور دا نواسا نہیں، حضور نے اذان نہیں دیتی حسن دے کندھے، اے نہیں آکھیا کہ اے بھی جنت دا سردار ہے، اے نہیں آکھیا میرا پتر سردار ہے جڑا صلح کرے گا، اے یو تے جرم حسن دا، ہاں اے یو تے جرم حسن دا۔ حسن یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو ماننے والا ہو۔ یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، میں جس طرح حسین سے محبت کرتا ہوں اسی طرح حسن سے محبت کرتا ہوں۔ جس طرح حسین میرا ایمان ہے اسی طرح حسن میرا ایمان ہے، جس طرح حسین میرے سر کا تاج ہے اسی طرح حضرت حسن میرے سر کا تاج ہے۔ یہی میرے عقیدے کی سچائی کی بڑی دلیل ہے۔ کیا کہنے ہیں ان شہزادوں کے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، توجہ میری جانب، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک سواری پہ سوار ہوں، ایک سواری پہ پیارے آقا ہیں اور صحابہ بھی ہیں، قافلہ جا رہا ہے۔ ایک سواری پہ سیدہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کی گود میں حسن و حسین دو پھول ہیں۔ اچانک سے دوپہر کا وقت ہے، شدت کی دھوپ ہے، اچانک سے فاطمہ کی گود میں پھول حسن و حسین وہ رونے لگے۔ پیارے آقا نے صحابہ سے پانی طلب کیا، پیاس کی وجہ سے رونے لگے، صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ کا مشکیزہ بھی خشک ہو چکا تھا، جب پانی نہیں ملا پانی کی وجہ سے رو رہے تھے تو پیارے آقا اپنی سواری فاطمہ کی سواری کے قریب لائے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سواری کے قریب لائے اور قریب لا کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسن حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ دونوں پھول مجھے دے دو۔ اپنی گود میں لیا اور باری باری دونوں کے منہ کھول کر اپنی زبان ڈالی، وہ زبان چوستے رہے اور چپ ہو گئے۔ میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، میری محبت، توجہ رکھنا میری جانب، میری محبت حسن کے ساتھ، میری محبت حسین کے ساتھ گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اگلی بات گود مصطفیٰ سے ہوتی ہوئی آگے کہاں پہنچتی ہے؟ پیارے آقا نے رحلت فرمائی، پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر منبر پہ بیٹھے، صحابہ آئے بیعت کی، خطبہ شروع کیجیے، ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کیجیے، ابو بکر خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا ابو بکر خطبہ شروع کیجیے، ابو بکر کہتے ہیں ٹھہرو خطبہ شروع کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ حسن کو لایا گیا، حسین کو لایا گیا، منبر کی داہنی جانب حسن کو بٹھایا، منبر کی بائیں جانب حسین کو بٹھایا، اور پھر صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا، اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن و حسین۔ مجھے یہ محبت پھر صحابہ نے دکھائی ہے، مجھے یہ محبت پھر صحابہ نے سمجھائی ہے، مجھے آل بیت سے محبت پھر صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ اسی لیے جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو آل بیت کی گستاخی کرے وہ بھی ہم میں سے ہے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، آل بیت بھی ہمارا ایمان ہے، جو ان کی